اب ہم حضرت مہمان خصوصی حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ سے بصد آداب درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور ہم بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری پشت پناہی کر رہے اسٹیج پر موجود جلیل القدر علماء، حضرت مدیر محترم، اساتذہ، پرنسپلز، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں ادارے کو آج جو پروگرام بہترین انداز میں پیش کیا گیا، جس سے ہم سب فیضیاب ہوئے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طلباء عزیز جو پروگرام پیش کرتے ہیں، یہ اساتذہ کی قربانیاں اور ان کی علمی صلاحیتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں طلباء کو نوازنا چاہیے، وہاں اساتذہ کرام کو بھی بھرپور طریقے پر نواز کر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جلسے میں دو عنوان بڑے زبردست، ایک توحید ربانی پر منظوم کلام تھا، جس میں ایکیشور واد اور ونیس آف اللہ سبحانہ و تعالی کو مینشن کیا گیا۔
اور توحید پر ایک بہترین تقریر تھی. میں اسی کو عنوان بنا کر تھوڑی منٹیں آپ کی لوں گا. قرآن کریم میں لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے. بہشتی زیور میں 50 عقیدے بیان کیے گئے. یہ 50 عقیدوں کا خلاصہ ایمان مفصل میں بیان ہوا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 7 عقیدے ہیں. یہ 7 عقیدوں کو سمیٹ کر کلمہ طیبہ میں لایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ عبادتوں کے لائق کوئی نہیں، اس لیے کہ جتنی صفات جتنی خوبیاں ہیں وہ تمام اس میں ہے. کوئی کمزور صفت اللہ میں نہیں. جب اللہ تعالیٰ اتنے قوی صفات کے حامل ہیں تو عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، وہ بے عیب ہیں، اور جو بے عیب ہو وہ عبادت کے لائق. تھوڑا سا آپ سنجیدگی سے سنیں مجھے. اور محمد الرسول اللہ، یہ 2 سینٹنسز مل کر توحید بنتی. دین کا خلاصہ توحید ہے. اور دنیا میں جتنے ادیان حق آئے ہیں وہ تمام کا لب لباب توحید ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جتنے انبیاء رسل تشریف لائے سب نے یہ ایک کلمے کی تلقین کی. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا بحث شروع کر. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں توحید کے خلاف جتنے فتنے چل رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں چلے. عقیدوں کا بگاڑ، دین کا بگاڑ اور انسانیت کا بگاڑ ہے. جب صحابہ کرام ایمان نہیں لائے تھے تو کئی بتوں کی پرستش کرتے تھے. عقیدے بگڑے ہوئے تھے. اس سے مانگنا، اس سے مانگنا، اس سے لینا، یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا. کوئی کام نہیں کرے گا. رسول نے آ کے بتایا صرف اللہ کرے گا. یہی توحید ہے نا. قرآن کریم کی سچائی یہ بتاتی ہے. ہم کو اللہ تعالی نے پیدا کیا
یہ پیدا کرنے میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے بت ہیں اور معبودان باطلہ ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی کردار نہیں. صرف اللہ نے بنایا اور انسان کو بہترین بنایا. خلقکم فصورکم فاحسن صورکم. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، بہترین بنایا، اس سے بہتر کا تصور نہیں کر سکتے. آپ سوچ لو، آنکھیں صحیح جگہ پر رکھی ہیں کہ نہیں؟ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور اس میں ویژن جو آتا ہے، یہ ویژن کو اگر پیپر پر آپ لکھیں گے تو there will be 20 to 30 pages will use in that. 30 پیج کے اندر آدمی ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دیکھنے کی جو روپ ریکھا ہے اس کو اگر لکھنا شروع کریں گے 30 پیج کے اوپر آئے گا. ویری کریٹیکل. لیکن اللہ بندوں کی آنکھیں پیدا کرتے ہیں، اس میں روشنیاں عطا فرماتے ہیں، اور کتنی آسانی سے آدمی دیکھتا ہے. خیال آیا کبھی کہ میری یہ روشنی کا عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ بصارت اللہ نے دی ہے، بصیرت بھی اللہ نے دی. جس کو بصیرت ملی اس کا تو بیڑا پار ہوتا ہے، بصارت ملی تو دنیا کی منزل ملتی. کان سننے کا عمل کرتے ہیں. اگر آپ لکھنا شروع کریں گے، اس کا اینالائسس کریں گے تو کئی پیجز جائیں گے، آپ یاد کرتے کرتے تھک جائیں. ویسے بھی میری اپنی رائے یہ ہے کہ 30 پیج کی کوئی کتاب لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ آپ میمورائز کرنا چاہتے تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. دیر ول بی مسٹیکس ان اٹ. لیکن یہ بڑا کمال ہے، اسلام کا بڑا معجزہ ہے. 6 سال کا بچہ کبھی تو 30 دن میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں، کبھی 1 ہفتے میں پورا قرآن کریم بسم اللہ سے لے کر والناس تک میمورائز کر لیتا. دس از دی میریکل. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا رول تھا، فقہی مجلس ہوتی تھی، کئی بڑے بڑے فقہا جمع ہوتے تھے، لغت کے ماہرین، ادب کے ماہرین، فصاحت کے ماہرین، عربی کے ماہرین، سب بحث کرتے تھے تو مسئلہ طے ہوتا تھا. ان کے سبق میں حاضری کی شرط یہ تھی کہ ہر حاضر ہونے والا حافظ ہونا چاہیے. تو حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی بہت چھوٹے تھے، مجلس میں پہنچے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، بھائی کیسے آئے؟ فرمایا آپ کی فقہی مجلس میں علم سیکھنے آیا ہوں. سیکھنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. میں اسکول میں گیا تھا، وہاں ایک بورڈ لٹک رہا تھا، There is no shortcut to acquire the knowledge. علم حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. You have to give the sacrifice. سیکریفائس آپ کو کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی تو علم آئے گا.
بزرگوں کی خدمت کرنی پڑے گی تو علم آئے گا. میں نے کالج میں دیکھا ہے اسٹوڈنٹس اتنا پروفیسر کا رسپیکٹ نہیں کرتے جتنا ہمارے حفظ کا طالب علم اپنے استاد کی خدمت کر کے دعائیں لے لیتا ہے اور پھر کام کہاں کہاں کرتا ہے. ارے بھائی مدرسے میں تو اس نے کچھ زیادہ محنت نہیں کی ہے, اتنا کام کیسے کر رہا ہے؟ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اساتذہ کی دعائیں حاصل. اساتذہ کی دعائیں لے لو, اس سے کام بنتا ہے. محنت بھی کرو, دعا بھی کرو, نمازیں بھی پڑھو, استادوں سے لو بھی, کتابوں کا مطالعہ بھی کرو, اسٹڈی بھی کرو. تو عرض کر رہا تھا کہ امام محمد سے پوچھا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہ بھائی میری مجلس میں آنے کی شرط ہے قرآن کا حافظ ہونا, کیا آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں؟ کہا نہیں. کہا چلے جائیے, واپس جائیے. چلے گئے, ایک ہفتے کے پاس واپس آئے. پھر نظر پڑی, حضرت نے پوچھا بھائی پھر واپس آ گئے؟ گزشتہ تم کو بتایا تھا یہاں حافظ قرآن ہی بیٹھ سکتا ہے. کہا حضرت قرآن شریف یاد کر کے آیا ہوں. ہفتے میں, ایک ہفتے میں پورا قرآن شریف یاد کر لیے. بتاؤ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور دھرم بہت ہیں, کوئی دھرم والا مجھے بتائے کہ اسے اپنے دھرم کی کتاب از اول تا آخر لیٹر ٹو لیٹر یاد ہے. Nobody can say that. This is the fact and reality. چند باتیں بتاؤں گا آپ کو, میں ریالٹی کی میں بات کر رہا ہوں. بچوں نے جو بتایا توحید پر دلائل دیے, میں اور طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو ماڈرن آرٹ ہے اس کو سامنے رکھتا ہوں. یہ بات تو آپ حضرات بھی مانتے ہیں کہ میڈیا میں, پرنٹ میڈیا ہو کہ اور کوئی میڈیا ہو, سب سے زیادہ کریٹیسائز اگر کسی مذہب کو کیا جاتا ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ دین اسلام ہے کہ نہیں؟ ویب سائٹس دیکھ لیجیے آپ, 10,000 ویب سائٹ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. جواب دینے والے دے بھی رہے ہیں. فیس بک بھرا ہوا ہے, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, سب لگے ہیں کہ یہ دین مٹ جائے. اور ان کو تعجب یہ ہے کہ اتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, مٹتا کیوں نہیں؟ اب یہ کیوں نہیں مٹتا اس کو میں شعر میں کہتا ہوں. یہ ہے دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا, اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں, ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. مٹا کیوں نہیں یہ دین؟ اس لیے کہ خدا اسے بچانا چاہتا. جس نے یہ دین اتارا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اگر میں نہیں چلا ہٹا دیا جاؤں گا, اگر تم نہیں چلے ہٹا دیے جاؤ گے, اور اللہ چاہے گا نئی قومیں پیدا کر کے دین تم سے اچھا عمل کر کے دکھانے والے اور پھیلانے والے مل جائیں.
خدا کے یہاں کمی کیا ہے؟ اس کے یہاں طاقت، اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ ایک بات اور بھی یاد آئی، وہ کہتے ہیں یہ چراغ بجھ کیوں نہیں جاتا؟ رات دن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، رات دن مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسے ختم ہو جانا چاہیے، آج تک کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے. لیکن علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ اللہ کا دین ہے، دوسرے اور 10,000 اعتراض کر نہیں مٹے گا یہ، کیونکہ جو اللہ ہی بچانا چاہتے تو مٹنے کا سوال کہاں ہے؟ اندھیروں کو یگی تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یگی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے. ہوائیں بھی چل رہی ہے اور دیا جل بھی رہا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب قرآن کریم کی آیت پر آئیے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، یہ کانسٹیٹیوشن ہم نے اتارا ہے. کوئی کیا بگاڑے گا اس کا جب اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اسلام کے مطابقت میں اور موافقت میں کوئی آرٹیکل نہ رکھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انگریزوں نے آزادی سے پہلے 2 لاکھ قرآن کریم جلائے تھے کہ قرآن مٹ جائے گا. آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں. اس کی بقا کی وجہ یہ ہے کہ برنارڈ شو ایک بہت بڑے جرنالسٹ ہے. وہ لکھتے ہیں when the science and the technology will come, every and each religion will destroy against it, except Deen Islam. It is a challenging deen and it will be continue with the science and technology. So power has given. ڈاکٹر برنارڈ شو نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سامنے جتنے من گھڑت دین ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اگر کسی دین کے اندر ٹکر لینے کی طاقت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے، وہ دین اسلام ہے. ہمارا دین سائنٹیفک ہے. سائنس آگے بڑھتا جا رہا ہے اور جتنا آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ اتنا ہی ہمارا اسلام کا چرچا بڑھ رہا ہے. بڑھتا ہی جا رہا ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ نے خالی یہ پڑھا کہ یہ لڑکی وہ غیر کے ساتھ بھاگ گئی اور مرتد ہو گئی، 1 لڑکی مرتد ہوئی، 2 لڑکی مرتد ہوئی. ہم کو نہیں چاہیے ایسی لڑکیاں. جاؤ مرتد ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. ادھر امریکہ میں ایک قافلہ 1 منٹ کے اندر مسلمان ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ذرا وہ خبر بھی دیکھ لو. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں.
لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن اسٹڈی کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے اور آپ کے اوپر دین کا ڈیپینڈ نہیں ہے. دین کی دھورا اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے. جو دین پہ چلے گا بچ جائے گا, نہیں چلے گا نکال دیا جائے گا, صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بارشیں ہو رہی ہوں اور ہمارے پاس چھاتا بھی نہ ہو اور ہم بھیگ رہے ہوں تو کیا تلاش کریں گے؟ شیلٹر تلاش کریں گے. آپ کوئی چھت کا سہارا تلاش کریں گے. چھت مل گئی آپ کو تو آپ بارش سے بچ جائیں گے. اگر حالات اور فتنے کے زمانے میں قرآن کی تعلیمات کی چھت کے نیچے رہیں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. اس لیے اپنے عقیدوں کو درست رکھو, آنے والے فتنوں سے ٹکراؤ, مقابلہ کرو, اور مقابلے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے عقائد کو مضبوط تر کرو. یہ یقین جانو کہ کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. طاقت اسی کی ہے. ابھی وہ مولانا سود پر تقریر کر رہے تھے تو مجھے اچانک واقعہ یاد آ گیا. دنیا کی سپر طاقتوں میں روس جو ہے وہ سیملر ٹو امریکہ, وہ بھی سپر پاور, وہ بھی سپر پاور. جانتے ہو رشیا کے 8 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ سودی نظام کی وجہ سے. سود نے ان کے 8 ٹکڑے کر دیے. اب ذرا دوسری بات روس کی سنو. روس والوں کے پاس اتنا غلہ, اتنا اناج کہ حکومت نے میٹنگ کی, کئی ہوائی جہاز الاٹ کیے اور کئی بھنڈار اور خلیان طے کیے کہ جتنے دنیا کے غریب ملک ہیں اس کے اندر ہم کو اتنا پاور حاصل ہے کہ ہم یہاں سے اناج اور غلہ ان لوگوں کو دیں گے, سپلائنگ کریں گے فری میں, ہمارا خرچ رہے گا, ہم ان کو دیں گے, ہمارے پاس اتنا پاور ہے. ہم اقتصادی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں. آدھی رات کے بعد وہاں زلزلہ آیا, دنیا کا ایک بڑا زلزلہ, اور یہ زلزلے کے بعد صبح میں روس کا عالم یہ تھا کہ جو فہرست انہوں نے بنائی تھی غریب ملکوں میں غلہ دینے کی, وہاں سے غلہ غریب ملک کے ہوائی جہاز لے کر روس کے ایئرپورٹ پر اتر. یہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے. وَقَائِم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اس عقیدے کی درستگی کے لیے اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو. سمجھ رہے میری بات؟ یہ مدرسے عقیدوں کو پختہ کرنے کے قلعے ہیں. جنہوں نے سچے عقیدے سے قرآن یاد کیا, احادیث کو پڑھا, دنیا کا کوئی فتنہ اس کے ایمان کو بچھلا نہیں سکتا, اسے ہٹا نہیں سکتا. آخر میں ایک دلچسپ فخر الدین رازی کی بات پر اپنی بات ختم کروں گا. بچپن سے اپنے بچے کو مکتب
اور مدرسے کے ماحول کا عادی بنا دو. فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بہترین قلعے، یہ ورکشاپ ہیں. موجودہ دور میں ان کو ورکشاپ کہیے آپ. اور اگر ہم نے ان مکاتب کو بیکار سمجھا تو یاد رکھو دنیا بھی ہمیں بیکار سمجھے گی. اور الحمدللہ اب اتنی بیداری مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ وہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو پیرلل دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ یہاں سر موجود ہیں، اسکول کا بھی بہترین گریجویشن ہو رہا، انگلش بھی ضروری ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے. لینگویجز جو ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. لینگویجز سیکھو، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے لینگویج سیکھنے کا؟ کہ ہم اپنے دین کا پروپیگیشن دوسروں کے سامنے کر سکیں اور اس کی حقائق اور اس کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہو اور لائبلٹیز موجود ہو. مجھے کالج بھیجا میرے والد صاحب نے تو کہا اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ تجھے کوئی نئی نوکری اور کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دنیا کا کوئی جاب کرنا ہے. میری نیت اس وقت تو میری نیت نہیں تھی، لیکن میرے باپ کی نیت تھی کہ تو انگریزی پڑھے تو دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے انگریزی میں، دین پہنچانا ہے ان کو. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا ظاہر فرمائی کہ کاش مجھے انگریزی آتی تو میں آدھی دنیا کو توحید کا سبق پڑھا دیتا تھا. سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی. مسلم یونیورسٹی بنانے کے بعد لوگوں نے سوال کیا، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی، کیا کریں گے آپ؟ اب جواب سنو. ہم کو اسکول سے کیا چاہیے، کیسا اسٹوڈنٹ ہم بنانا چاہتے ہیں، کیا اس کا فگر ہونا چاہیے، کیا پارٹیسپیٹنگ اس کی ہونی چاہیے، کیا اس کا مائنڈ بننا چاہیے، کیا اس کے برین میں ہونا چاہیے، کیا اس کی صداقت ہونی چاہیے. سر سید نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بچے کالج میں آئیں، وہ اسکالر بنے، ایمبیسیڈر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، بڑے بڑے ایمبیسیز کے اندر ایلچی بنے، بڑی بڑی ڈگریاں اور پڑھے لکھے نالج فل بنے، لرنڈ لوگ بنے، گریجویٹ بنے. لیکن وہ اپنی آفس میں کام کر رہا ہو، گورنمنٹ آفس میں، اس کے پاس گورنمنٹ کی گاڑی ہے، اس کے اوپر ترنگا لہرا رہا ہے. جب نماز کا وقت آئے اس کی پینٹ چھوٹ جائے، وہ اس کی گاڑی جو ہے مسجد کے دروازے پر ترنگا لہرا رہا ہو اور وہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو. کچھ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ ادھر اسکالر بنے تو ادھر بہترین مسلمان بھی بنے. یہ دین حق ہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو بڑا حیرانی اور تعجب ہوگا. سائنس سے میچ کرتا ہوں اس کو، یہ علم ہے بھائی. ایک نیورولوجسٹ تھا جو دماغ کے رگوں کا ماہر ہوتا ہے، اس کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں.
نیورولوجسٹ جو ہے وہ تحقیق کر رہا تھا، انوینشن کر رہا تھا، اس میں اس نے ایک حدیث پڑھی. حدیث یہ پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو یا کسی بڑے کو فیس پر تماچا مارنے سے منع کیا ہے، چہرے پر مت مارو. جیسے کہ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے یا اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے، وہ تو بولتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے. تو اگر کوئی تماچے کا ارادہ کر رہے ہیں تو چہرے پر مت مارو. اب سائنسدان تو کیا ہے کہ بال کی کھال نکالتا ہے، وہ پڑ گیا اس بات میں، یہ 1400 سال پہلے یہ کیا بات کی. اس نے دماغ کا ریسرچ کیا. اب دماغ پر بات آئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 75% of the brain researched, still 25% is under the invention. 75% دماغ کو حل کیا ہے، ابھی بھی 25% حل نہیں کر پائے. اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ کائنات اتنی بڑی ہے، دنیا کی میں خالی بات کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت بڑا پارٹ آف دس ارتھ انڈر دی انوینشن، ابھی بھی تحقیق جاری ہے اس کی کہ وہاں کیا ہے. قرآن تو 7 زمینوں کی بات کرتا ہے، 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. کہاں ہے قرآن کریم؟ کتنا آگے ہے اس کا سائنس. معراج محمد نے کیے راز جو افشا، وہ راز فضاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. وہ رک گیا. اب اس نے برین کی تحقیق شروع کی تو اس نے کہا کہ برین میں رگیں ہیں، نبض ہیں. وہ نبضوں میں سے ایک بڑی وین جو ہے وہ فیس کے اندر آتی ہے اور فیس کے دونوں سائیڈز میں آتی ہے. پھر دیر آر quite a few veins in the face. پھر جو ہے اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی رگیں جو ہے وہ چہرے کے اندر گھومتی ہیں. جب تماچا مارا جاتا ہے تو وہ سیدھا وہ رگوں پہ جا کے لگتا ہے اور وہ رگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے دماغ کے اوپر. تو زور سے تماچا مارنے سے فالج یعنی اسٹروک ہو سکتا ہے. 1400 سال پہلے اس نے عنوان لگایا واز دا پروفیٹ نیورولوجسٹ. کیا پروفیٹ محمد نیورولوجسٹ تھے؟ اب بیفور 1400 ایئرس، 1400 سال کے بعد ایک حدیث کو اٹھایا اور اس کی تحقیق کی تو تحقیق کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ الحمدللہ وہ بغیر تحقیق کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، اور ابھی یہ ٹونے ٹوٹکے والے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. اتنا اچھا دین ملا ہے، کوئی مقابلہ نہیں اس کا. یہ مدرسوں میں قائم ہے الحمدللہ. اب تو مدرسوں میں اویئرنیس آیا ہے. ہمارے اس مدرسے میں جہاں دینی تعلیم بھی بہترین دی جا رہی ہے، وہاں جو ہے ورلڈلی ایجوکیشن کا بھی بہترین نظام ہے. گجراتی بھی بہترین پڑھائی جاتی ہے. اور ایک کام مفتی داؤد صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ اب مکس تعلیم کے بجائے انہوں نے سیپریشن کر لیا ہے.
اور آئندہ بچیاں سیپریٹلی جو ہے اسکولوں کے اندر پڑھیں گی اور وہاں ان کی عزتوں کی آج بھی محفوظ ہے عزت، ہمارے نظر میں تمام چیز رہتی ہے، تو اس وقت انشاءاللہ اور بھی ان کی حیا، ان کی آبرو، ان کی عزت کی حفاظت ہو۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا تھا فلان کام ہم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو بھی بھگوان کو مانتا ہے اور بھگوان کی طاقت کو مانتا ہے، کیسے کہتا ہے کہ ہم کر کے چھوڑیں گے؟ تجھے بھگوان کی طاقت یاد نہیں؟ تو بڑا ہوگا، تیری کرسی بڑی ہوگی، لیکن تو اللہ سے بڑا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اب آ گیا ہے وقف کا ترمیمی بل پاس ہو گیا ہے، امتیوں مسلمانوں تیار ہو جاؤ، کونوں میں بیٹھنے کے دن گئے، اب دن آئیں گے سڑکوں پہ آنے کے، تم کو اپنے حقوق منوانا پڑے گا، ہم کو اپنی بات منوانی پڑے گی، اور اسی شان کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے۔ ہمارے پرکھوں کی قربانیاں ہیں، انہوں نے خون اس لیے نہیں بہایا تھا کہ ہم کو مار دیا جائے، ہم کو ختم کر دیا جائے، ہمیں صفحے ہستی سے مٹایا جائے، ہمیں اس دیش کا ناگرک نہ مانا جائے۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم وفادار ہیں، ہم غدار نہیں۔ جب ہم دیش کے وفادار ٹھہرے، جب ہماری قربانیاں بتا رہی ہیں کہ ہم وفادار ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہم وفادار بنانا چاہتے ہیں، دیش کا متوالا بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام وفاداری سکھاتا ہے، غداری نہیں سکھاتا۔ آج وہ میں ایک ہورڈنگ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر بلندی پر جانا ہے تو باز بنو، دغا باز مت بنو۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی نا امیدی دور کرنے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، دیٹ واز دا فرسٹ شپ میڈ بائی حضرت نوح علیہ السلام، اٹ از ریکارڈڈ ان دی ہسٹری۔ تو کشتی چلی، ہم تو اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے ختم کریں۔ آج ہمارا جلسہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام پہ ختم۔ یہ 5 علماء امت کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو نصاب مکمل کیا ہے وہ ایک مرحلہ مکمل کیا ہے۔ ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو کنیکشن علم سے ہوا، اب اس کو آگے بڑھا کر کہاں تک لے جانا ہے، اٹ ڈیپینڈز اپون یو۔ حافظ صاحبان سے بھی درخواست ہے کہ اگر دور نہیں سنایا تو حافظ صاحب بن جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے حافظ صاحب، ایک ہوتا ہے حافظ صاحب۔ حافظ صاحب وہ ہے جو پکا حافظ ہے، حافظ صاحب وہ ہے جو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا ہے۔ اتنی محنت سے مدرسے نے بنایا ہے، اس کو ضائع مت کرنا، ایک ایک حرف کی حفاظت کرنا، اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پانی مت پھیرنا۔ تو فخر الدین رازی فرماتے ہیں کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ نے دعا بتائی، فرمایا بسم اللہ مجریگا و مرساگا۔ ہاں یہ توحید یہی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ سب روٹ جائے لیکن تیرا اللہ ناراض نہ ہو، اس کے لیے سب چھوڑنا پڑتا ہے، سب سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔
فرمایا یہ کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ ہمارا یقینی ہے، جو ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کرنے والا ہے ہی کون؟ کشتی پار ہوئی کہ نہیں علماء؟ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی کہ نہیں؟ لگ گئی، آپ نے پڑھایا ہے، کشتی پار لگ گئی۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدھی بسم اللہ پڑھی، کشتی پار لگ گئی۔ عزیزوں اور دوستو، ہم کو یعنی ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری بسم اللہ ادا کی، آدھی بسم اللہ پر نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، تو پوری بسم اللہ پر امت محمد کی کشتی کیوں پار نہیں لگ سکتی؟ حالات سے مت گھبرائیے، مدرسوں کو فیڈ بیک کیجئے۔ آج جن حضرات نے ان طلباء عزیز کا تعاون کر کے 1,00,000 سے اوپر رقم دی، اللہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو، تمام چیزوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ان کو کہاں پہنچائے گی؟ ان سے کیا کام لیا جائے گا؟ دوستو، جب جب کام کریں گے، جتنا جتنا کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ مدرسے کے فروغ کے لیے اور ترقی کے لیے دعا کیجیے۔ آج آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ مدرسہ درخت بن چکا ہے، اور درخت بننے کے بعد اس کے پھل آ چکے ہیں، وہ پھل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھو مدرسہ، تم کہتے ہو کچھ نہیں کرتا، کتنا کر رہا ہے اور آگے کتنا کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ ترقیاں سے مالا مال فرمائے، حضرت مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کی جملہ مساعی جمیلہ کو اللہ قبول فرمائے، ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے، معاونین کو قبول فرمائے، اور ان کے والدین کو قبول فرمائے۔ بہت بڑا کام کیا، اب یہ دین پر جمے رہیں، یہی جو ہے مدعا اور یہی مقصود ہونا چاہیے۔ اسی گزارشات پر بزرگوں سے اور علماء سے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہمارے جامعہ کاشف العلوم کے عزیز طالب علم جو جامعہ سے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حاجی فاروق حاجی عمر بیرا کے صاحبزادے فیروز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کلمہ تشکر سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامی قدر سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ مفتی حذیفہ نے دوران اعلان سری آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر ہی دیا تھا۔ میں صرف بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے اس ادارے کو اچھی نظر سے دیکھا، ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھتے رہیں، اور ادارے کا جیسا ابھی آپ تعاون فرماتے ہیں ہمیشہ تعاون فرماتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے تعاون کو بے انتہا قبول فرما کر دارین میں بہترین آپ کو بدلہ نصیب فرمائیں۔ خاص کر کے ہمارے مربی اور مشفق حضرت قاری رشید احمد صاحب متعنا اللہ بعلومکم و فیوزکم، ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک فرما کر حاضر ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی ملفوظات سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے سایہ عاطفت کو تا دیر ہمیشہ ہمیں پر باقی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین دارین میں بدلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جناب حاجی عباس صاحب بہت دور و دراز سے تشریف لائے، حالانکہ عمر اتنی ہے کہ اب وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دعوت سے وہ بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جامعہ دارالعلوم حسنیہ کے اساتذہ کرام، اور اسی طریقے سے تمام اداروں کے اساتذہ کرام، اور مانگرول کے قرب و جوار سے آنے والے تمام مہمان کرام کا ہم تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔
بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جن بچیوں نے جو اسکول کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کی، پچھلے سال حضرت قاری صاحب تشریف لائے تھے، انہی کے دستے مبارک سے ہم نے یہاں گرلز اسکول کی بنیاد ڈالی ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد از جلد تکمیل تک پہنچائے۔ اب میں حضرت سے بصد آداب گزارش کروں گا کہ اپنی دعا سے جلسے کی تکمیل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اعن علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خدایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مدرسے کی محبت میں، علماء کی محبت میں، طلباء کی محبت میں بہت بڑا مجمع الحمدللہ بہت دیر تک سردی کی راتوں میں بیٹھا رہا۔ اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لے، اور اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء، حفاظ، قراء پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے ادارے مانگرول میں، اطراف میں، جہاں جہاں عقیدہ حقہ سے وابستہ چل رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو کامیابی عطا فرما، تمام کی غیب سے نصرت فرما۔ جو حضرات دامے، درمے، سخونے، قدمے ادارے کی مدد کرتے ہیں، اداروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اللہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، حافظہ قوی عطا فرما۔ جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں اللہ ان کو مزید علوم سے مالا مال فرما، فیضیاب فرما۔ اللہ حفاظ کو بھی قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے معاونین ہیں جنہوں نے کام کیا، مدد کی، تمام نظام کو ٹھیک کرنے میں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اسکول کے جو پرنسپلز پوری توجہ کے ساتھ اسکولیں چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، جو بچہ انتقال کر گیا اللہ اس کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ گرلز اسکول کی بنیاد ڈال کر پلنٹ تک پہنچایا ہے، حضرت مفتی صاحب کی محنتیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اسے جلدی مکمل فرما کر تعلیم مستقل جاری فرما دے، دینی دنیاوی دونوں تعلیم، دونوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر حاصل کرنے کی اور اپنی نسلوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ عقیدوں کی پختگی عطا فرما، جنم لینے والے فتنوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، خود ہمارے ایمان خطرے میں ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاید ملاقات سب سے نہ ہو سکے، میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ اپنا راستہ لے لیں، مجھے راستہ دے بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔